آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو اس پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے نماز پڑھنے والا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قابل رشک دوست، حدیث پاک کے مطابق اللہ والے کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کو سحری کے وقت کا بھی علم نہ ہوتا۔ اپنے غلاموں سے پوچھتے کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ عرض کرتا نہیں، تو آپ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ہماری روٹین کیا ہے، سال میں اگر کوئی بڑی رات آتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے عبادت کرنا پوری رات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی مسلسل روزے رکھا کرتے، رات کے ابتدائی حصے میں کچھ آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ہماری راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، گناہوں میں گزرتی ہیں، وقت کو برباد کرنے میں گزرتی ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن رواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، کہتے تو بہت نرم ہے، بہت عمدہ ہے، مگر اللہ کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہے، تجھ سے زیادہ عمدہ ہے۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اس طرح اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا، احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا جو ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور دوست بھی قابل رشک دوست ہے۔ یعنی بندہ جب عبادت کرے تو فرائض، واجبات، سنتوں، مستحبات وغیرہ کا لحاظ رکھ کر کرے۔ ہم تو فرائض و واجبات میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، حالانکہ سنتوں اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خوب اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرے۔ جو ایسا کرے وہ خوش نصیب پیارے آقا کا پیارا دوست ہے۔ یہ بھی بہت پیارا وصف ہے۔ آج کل اس تعلق سے بھی حالات بس ایسے ہی ہیں۔ اول تو عبادت کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی فرض نمازیں تک پڑھنا مشکل ہو گیا، باقی عبادت تو بات کی بات ہے۔ پھر اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، پورے اطمینان کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتے۔ جیسی عبادت شروع کی کام یاد آ جاتے ہیں، جلدی مچ جاتی ہے، کچھ نہ ہو تو فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر عبادت کے فرائض و واجبات، سنتوں وغیرہ کی معلومات بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تلاوت کرتے ہیں تو مخارج ٹھیک نہیں ہے، فرض جو ہے وہ اس کی بھی حد تک کی جو تجوید ہے وہ نہیں آتی، جو جتنی فرض ہے تجوید اتنی بھی نہیں آتی۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، عموماً اس کی تعداد کی بھی معلومات نہیں ہوتی کہ اتنے فرائض ہیں، یہ اتنی شرائط ہیں، 92 سنتیں ہیں، یہ واجبات ہیں، ان کی تعداد تک نہیں معلوم ایک اکثریت کو، تو پھر آگے اس کے نام کیسے معلوم ہے؟ نام معلوم ہو تو اس کے آگے ڈیٹیل کیسے معلوم؟ یہ وہ کام ہے جو روز کرنے والے، نماز 5 وقت روز پڑھی جاتی ہے، تو جو کام کبھی کبھی ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر اخلاص کی حالت دیکھ لیں تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ ریاکاری، خود پسندی، اور نہ جانے کیسی کیسی باطنی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ اگر ہم عبادت کر بھی لیں، اب اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے پھر اخلاص کا۔ شیطان کہتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، تو عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو پھر وہ بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ خیر یہ مسائل ہیں، ان کی وجہ سے عبادت نہیں چھوڑنی کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو مکھی اڑاتے ہیں، ناک کو نہیں کاٹا جاتا۔ ایسا نہیں کہ ہم عبادت چھوڑ دیں کیونکہ ریاکاری کا خطرہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، آتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے عبادت نہیں چھوڑیں گے، ناک نہیں کاٹیں گے، مکھی اڑائیں گے، اس کا کوئی حل سوچیں گے۔ عبادت کو سیکھ کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم عبادت کریں اور ساتھ ساتھ عبادت کے حقوق بھی سیکھتے رہیں، اچھے سے اچھے انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جائیں گے۔ پر ہمیں چاہیے کہ عبادت پورے
اطمینان کے ساتھ کریں، پورے اہتمام کے ساتھ کریں، جہاں تک ہو سکے خشوع اور خضوع اور اخلاص بھی پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو نماز ہمیں پراپر سیکھنی چاہیے۔ آج کل تو بہت آسان ہے سیکھنا، اور انفارمیشن کا دور ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، ہم آن لائن سیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے دعوت اسلامی کے تحت بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں، فیضان نماز کورس ہے، کورس کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے نیک بندے عبادت کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طرح یہ عبادت کرتے تھے، اتنی خشوع اور خضوع سے کرتے تھے کہ آپ کے سر پر دھوپ آ جاتی لیکن گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ حضرت مسلم بن یسار ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک آپ کے قریب ہی کسی سبب سے آگ بھڑک اٹھی۔ آپ نماز میں ایسے محو تھے کہ آپ کو آگ لگنے کا بھی احساس نہیں ہوا کہ میرے ارد گرد آگ لگ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر آگ بجھائی۔ اب دیکھیں عبادت میں کتنے محو ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سا تھوڑا بہت کچھ ہلکا پھلکا ہو جائے تو فوراً ساری توجہ وہاں چلی جاتی ہے، ایک پٹاخہ چھوٹ جائے قریب ہی کہ ساری توجہ وہاں اس طرف چلی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب سجدے میں جاتے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ چڑیاں آپ کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، چڑیاں سمجھتی ہیں یہ دیوار ہے، دیوار سمجھ کے چڑیاں آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، شہد کی مکھی نے 17 جگہ ڈنک مارا۔ شہد کی مکھی ایک جگہ ڈس لے تو کتنا درد ہوتا ہے، 17 جگہ ڈنک مارا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ کیا چیز ہے، دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر 17 جگہ سے وہ جگہ سوجی ہوئی تھی جہاں جہاں ڈنک مارا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں خشوع خضوع کی وجہ سے اس طرح کھڑے ہوتے ایسے لگتا کوئی لکڑی کھڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے پیارے انداز میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو اصل کہتے ہیں مراقبہ یا ایک کنسنٹریشن، مکمل توجہ مرکوز کرنا ایک چیز پہ، جس نماز کا مزہ آتا ہے، جس سے سکون ملتا ہے، جس سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، جس کو پیسے دے کے لوگ مراقبے کرتے ہیں نا، مراقبہ حال پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ہزاروں روپے اس کی فیس ہے ماہانہ، ہمیں تو 5 ٹائم مراقبے کا مفت میں موقع ملا ہوا ہے، بغیر فیس کے مسجد میں ہم آتے ہیں اور بغیر فیس کے یہ مراقبہ ہمیں کرایا جاتا ہے روزانہ، لیکن جو چیز مفت میں ہو پھر اس کا قدر نہیں ہوتی، وہاں مراقبہ حال میں پیسے لگتے ہیں، اس لیے ہمارے ریگولر جاتے بھی ہیں، پھر جو وہ کہتے ہیں ان کی مانتے بھی ہیں کہ ابھی آنکھیں بند کر لو، ابھی ذہن میں ایک نقطہ رکھ لو، اس نقطے پہ توجہ مرکوز رکھو، اپنے آپ کو کسی باغ میں تصور کرو، سبزے میں ہو، ہریالی ہے، ایسا موسم ہے، تم اسے ایک چیز پہ دیکھ رہے ہو، ساری توجہ وہ ایک طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر ہماری اگر توجہ ایسی ہو جائے تو پھر تو جسم بھی کٹ جائے تو پتہ نہ چلے۔ مولا علی کا تیر نکالنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں نماز نکلتا ہوں پھر نکال لینا، نماز شروع کی اور وہ تیر نکال گیا۔ تو ایسی نماز اللہ والوں کی ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک عمل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنانے والا، وہ ہے وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، یعنی تنہائی میں اپنے رب کی فرما برداری کرنا۔ لوگوں کے سامنے تو چلو لوگ نیک ثابت کرنے کے لیے یا نیک دکھانے کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، تسبیح پکڑ لیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، سارے معاملات نیکوں والے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ امیر علیہ سنت کے شعر بھی ہے نا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت۔ اب صورت تو ہماری نیکوں والی ہو جاتی ہے لیکن اندر سے نیک ہیں یا نہیں یہ پھر کم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا یہ بھی حضور کا دوست ہے۔ اب دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے بڑا ڈر لگتا ہے، والدین سے ڈرتا ہے، ان کے سامنے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا، اساتذہ سے ڈرتا ہے، استادوں کے سامنے گالی دیتے ہوئے یا غلط کام کرتے ہوئے، والدین کے سامنے ایسا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مگر افسوس اللہ پاک سے جیسا کہ اس کا حق ہے ہم نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی روبدار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں آواز تک نہیں نکلتی، اس سے عاجزی کے ساتھ بولنے سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ کاش ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا اور اس سے حیا کرنا نصیب ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے ایسے حیا کرو جیسے قوم کے نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ بہت زبردست نصیحت ہے، ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کوئی نیک آدمی، کوئی معزز آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم گالیاں نہیں دیتے۔ کیا ہم بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں کسی معزز اور نیک کے سامنے؟ نہیں کرتے۔ موبائل پر غلط اور گناہوں بھری چیزیں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ تنہائی میں دیکھتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے موبائل میں یہ چیزیں دیکھتا ہے۔ حالانکہ آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ کون دوسرا بندہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، یہ کوئی اور آدمی اس سے سارا اس کی معلومات لے سکتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ پوری ہسٹری آج کل یہ موبائل اپنے اندر سیو رکھتا ہے، اور یہ ہسٹری بھی نیٹ پہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی بندے کی پرسنل چیز ہے۔ بہت ساری ایسی ٹرکس ہیں کہ لوگ وہ سارا ڈیٹا دوسرے کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ پورا دن کیا کرتا ہے موبائل میں، ساری ہسٹری موجود ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض چیزیں ڈیلیٹ کر دینا تو بھی وہ ریکوری کے ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، وہ سارا کوئی ریکور ہو جاتا ہے۔ لیکن اکیلے میں جب پتہ ہے رب دیکھ رہا ہے تو پھر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے شرم نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک دن، صرف ایک دن کسی نیک پرہیزگار بندے کے ساتھ گزارنا نصیب ہو جائے تو ہم خود غور کر لیں کہ کتنے سارے ہمارے ایسے ڈیلی روٹین کے کام ہوں گے جو ہم اس نیک بندے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ یہ ایک نیک بندے کے ہمیں دیکھنے کا اثر ہے، تو پھر اللہ پاک تو ہر وقت ہی ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ایک بندے سے ہم اتنی حیا کرتے ہیں، بلکہ بندہ بھی دور کی بات، صرف کیمرہ لگاؤ، اتنا اس کیمرے کا ڈر ہو جاتا ہے کہ ہمارے سارے کام محتاط ہو جاتے ہیں، غلط کاموں سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہمیں کتنی حیا کرنی چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ بندہ یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہوں میں پڑ جائے اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہر حال میں اللہ کے فرما بردار ہی رہیں۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے وہ مجرموں بے پرواہ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا۔ ایک اور بڑا پیارا وصف ہے جو حضور کا دوست بنانے والا وصف ہے، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، کہ وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کریں، گمنام ہو، لوگ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ فلاں بندہ یہ ادھر رہتا ہے، یہ کرتا ہے، گمنام، کوئی جانتے ہی نہ ہو، محلے میں بھی ہو تو شاید محلے میں کوئی نہ جانے، ایسا گمنام۔ لیکن ہمارے یہاں ہر بندہ چاہتا ہے میری مشہوری ہو، میں وائرل ہو جاؤں، میری شہرت ہو، دنیا جانے، اشتہار چھپائے جاتے ہیں، پین فلیکس چھپائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پیسے لگائے جاتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی دنیا جانے، میں بھی دنیا میں موجود ہوں۔ تو اس مفہوم کی ایک حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں، یوں ہی دینی کمالات، مثلا علم، عبادت، ریاضت میں اس کی شہرت نہ ہو، کہ عوام کے لیے شہرت خطرناک ہے۔ دنیاوی کمالات کی وجہ سے بھی نقصان دہ شہرت، یعنی دولت کی وجہ سے شہرت، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحت بڑی اچھی ہے، طاقتور ہے، اس کی وجہ سے بڑی شہرت ہے، اور پھر دینی حوالے سے شہرت ہے، بڑا علم والا ہے، یہ بھی مشہوری ہو جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے عام بندے کے لیے۔ عبادت، ریاضت میں اس کی شہرت ہوگی کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، یہ بھی درست نہیں ہے، عوام کے لیے بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ اس سے دل میں خطرہ رہتا ہے کہ غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ان چیزوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی شہرت سے گمنامی اچھی ہے۔ اب دولت کی اگر شہرت ہو گئی، یہ بندہ بہت امیر آدمی ہے، پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سارے ڈاکوؤں کی نظر اس پہ، سب کی نظر اس پہ، نوسر بازوں کی نظر اس پہ، ایسا ٹرک کریں گے کہ ایسی ایسی جدید ٹیکنالوجی چوروں کے پاس بھی آ چکی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کرنسی پڑی ہوئی ہے، سونا کہاں پڑا ہوا ہے، وہ اب ڈھونڈتے نہیں الماریوں میں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل پڑھے لکھے جدید چور ہیں، ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے، وہ بس کمرے میں جاتے ہی ان کو سسٹم ایسا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کرنسی ادھر پڑی ہے، پیسے ادھر ہیں، سونا ادھر ہے، فلاں چیز ادھر ہے، بس چپ کر صرف وہی چیز کھولتے ہیں اور وہاں سے نکال لیتے ہیں، ایسا سسٹم ہے۔ تو دولت کی شہرت ہو گئی، ہر وقت جان کا خطرہ،
نماز پڑھنے آئے گا تو بھی ڈرتا رہے گا مجھے دے کوئی ٹھوک نہ دے، ہر وقت اسے خطرہ ہی رہے گا جان کا، اپنے ساتھ سینکڑوں گارڈ بھی رکھ لے پھر بھی خطرہ، ڈرتا رہے گا پتہ نہیں انہی گارڈوں میں سے کوئی نہ مار دے، یہ ان میں سے کوئی نہ بکا ہوا ہو۔ تو شہرت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو گمنام لوگ ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ حضور کے دوست، پیارے دوست ہیں۔ ہاں بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیک نامی بدنامی اللہ کے قبضے میں ہے، لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آج کہہ رہے ہیں زندہ باد تو کل پھر مرد آباد بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ حقیقت پتہ ہے نا، جو دنیا کی حقیقت سمجھ گئے، اب اس کی شہرت ہو نہ ہو، لوگ زندہ باد کہہ رہے ہیں مرد آباد کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو اس دنیا کی حقیقت پتہ لگ گئی ہے کہ آج لوگ میرے نعرے لگا رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، زندہ باد کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کل یہی مرد آباد کہنا شروع کر دیں۔ جو آج اتنی محبت کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کل سے یہی نفرت کرنا شروع کر دیں، یہی میرے مخالفین ہو جائیں۔ تو جو اس حقیقت کو سمجھ گیا وہ تو کافی حد تک اللہ کی رحمت سے بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ہی کسی کے چار بندے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، چار بندے ہاتھ چومنے والے ہو جاتے ہیں، چار بندے اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہو جاتے ہیں، بندہ ایسا پھول جاتا ہے کہ بعض کا پھول کے تو پھٹ ہی جاتا ہے غبارے کی طرح۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے جانوروں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے، آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا، بولا ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جبکہ لوگ وہاں خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گمنامی بھی ایک نعمت ہے، اللہ پاک گمنام بندے کو پسند کرتا ہے، جس کی طرف انگلی نہ اٹھے کہ یہ فلاں ہے۔ افسوس ہماری حال بے حال ہے ہمارا، سستی شہرت کے حصول میں گویا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کیا شہری کیا دیہاتی کیا چھوٹا کیا بڑا، ایک تعداد ہے کہ جو ایک سے ایک بڑھ کر سیلفی بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں کہ چلو میں اپنی فوٹو بھی بنا کے چڑھا دوں، اور تو کچھ چلو مجھے آتا نہیں ہے، کوئی کنٹینٹ نہیں ہے میرے پاس، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے سکوں، چلو میری فوٹو صحیح، فوٹو اپنی لگا کے ٹک ٹاک پہ چڑھا دی، چلو لوگ دیکھتے رہیں، اسی میری فوٹو ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگ جائے، تو یوں ہی میری شہرت ہوتی رہے۔ بعض تو فضول اور بعض گناہوں بری ویڈیوز بنا کر خود کو مشہور کرنے کے چکروں میں، کیونکہ زیادہ وائرل ویڈیو وہی ہوتی ہیں جو فضول ہوں، جو عجیب و غریب ہوں، جو گناہوں بری ہوں، جو گندی ہوں، جو اچھی چیز ہوگی وہ زیادہ وائرل نہیں ہوگی۔ ہم کپڑے خریدیں تو یہ ذہن رکھ کر ایسے کپڑے ہوں کہ جو بس جو دیکھے واہ واہ کرتا رہ جائے، کیسے پہن، خوشبو خریدنی ہے تو بس لگا کہ جہاں سے ایک بار میں گزر جاؤں نا ایسی لینی ہے کہ بس فضائیں مہک جائیں۔ ہم پاؤں میں پہننے کا جوتا پسند کرنے میں بھی اس لیے گھنٹوں یا کئی دن لگا دیتے ہیں پسند کرنے میں کہ بس ایسا جوتا ہو کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ ہم لوگوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ خرچہ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے۔ شادی کا موقع ہو تو دکھلاوا، عید کا موقع ہو تو دکھلاوا۔ کاش شہرت طلبی جیسی ہلاکت میں ڈالنے والی باطنی بیماری سے جان چھوٹ جائے، کاش ہم اللہ کی رضا پانے والے بن جائیں، کاش زندگی رضا الہی والے کاموں میں گزارنے والے بن جائیں۔ نیگیٹیوٹی یہ زیادہ پروموٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے تھے کہ مولوی صاحب مسجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جو کوئی مسجد میں نہ آئے، یہ مسجد میری ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، میں مسجد کو تالا لگا رہا ہوں، بس میں ادھر ہی نماز میں ہی پڑھوں گا اور بندے کو اجازت نہیں۔ اب جیسے یہ اعلان سن رہا ہے، جو بندہ جدھر ہے، کوئی مستری نے اعلان سنا، کسی اور نے سنا، جو جہاں تھا اس نے توجہ سے سنا۔ اب کو اچھا اعلان ہوتا کہتے چھوڑ دے اس کو، لیکن جیسے اس ٹائپ کو سنا کوئی مسجد نہیں آئے گا، میں نے تالا لگا دیا، مسجد آج سے میری ہے، یہ باتیں سن کے نا ہر بندہ آگے اپنا کام چھوڑ کر، اس نے کہا بعد میں کام کر لیں گے، ایسی کی تیسی۔ مولوی صاحب کہہ رہے میری ہے، چندہ ہم نے دیا، یہ کہتے ہیں مسجد میری ہے۔ ایک بندہ آیا، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ہاں جناب مولوی صاحب آپ کا مسجد آپ نے اعلان کیا ہے مسجد میری ہے، چندہ ہم نے دیا ہے، آپ کہتے ہیں میری ہے، آپ تالا لگا رہے ہیں اس کو۔ بیٹھو ابھی اور بھی لوگ آئیں گے، بتاتا ہوں تمہیں، بیٹھ جاؤ بات کرتے ہیں۔ پھر بیٹھ کے ایک اور آ گیا، ہاں جناب ہم اپنا کام چھوڑ کے آئے، ہم گندم کی کٹائی کر رہے تھے تو ہم نے کھیتوں میں سو آواز آئی اعلان کی مسجد
میری ہے، ہم نے بنائی مسجد، ہمارے چندے سے بنی. اس نے کہا بیٹھو بات کرتے ہیں تفصیل سے، ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں. سب سے اکٹھی بات ہوگی. یوں لوگ آتے گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا. اب مولوی صاحب نے سمجھایا کہ تم نماز پڑھنے ایک بھی نہیں آتے ہو، میں اکیلا ہوں یہاں، اکیلا مولوی صاحب نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ بھی نہیں پیچھے کہ اقامت کہنے والا کہ چلو ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا کھڑا ہو کے. انہوں نے رمضان کے بعد پکا ہی مسجد سے چھٹی کر لی، اور جیسے ہی میرا یہ اس طرح کا اعلان سنا تو تم سارے دوڑتے ہوئے آ گئے. پھر بڑی شرمندگی ان کو سمجھایا، نیکی کی دعوت دی، اور بڑی شرمندگی ان کو ہوئی. تو واقعی حالات ایسے ہیں کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہیں. خاص کر گاؤں دیہاتوں میں دیکھ لیں، لوگ فصلوں کی کٹائی میں ایسے لگے ہیں کہ مسجد میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. زور میں عصر میں تو نظر ہی کوئی نہیں ہوتا، بعض کا اکیلا امام ہوتا ہے، دوسرا بندہ ہی نہیں ہوتا کوئی بھی. کیوں جی؟ وہ فصلوں کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حدیث پاک میں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی مچاتے ہیں، مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی. تو گمنامی پسندیدہ وصف ہے، لہٰذا ہمیں شہرت طلب نہیں کرنی چاہیے. بعض کا عام سے ٹھیک ہے، عوام تو ہے ہی جس کو دینی معلومات نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ مشہوری ہونی چاہیے. بعض کا مذہبی لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں یار کوئی بندہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک تھے مولانا صاحب، اس نے کہہ دیا جی کتا حلال ہے. اب بات وائرل ہوگی، آگے پیچھے کی غلط بات وائرل ہوتی ہے نا، ہر طرف مشہوری ہوگی. ہاں جی اس نے کہا، مولوی صاحب نے کہا جی کتا حلال ہے، دوسرے کا کتا حلال ہے. بات پھیلاتے پھیلاتے پورے علاقے میں بات پھیل گئی، علاقے کے وڈیرے تک پہنچی، چودھری صاحب تک بات پہنچی کہ فلاں جی مولوی صاحب نے کہا کتا حلال ہے. اس نے کہا اسے بلاؤ مولوی صاحب کو. یہ کیا؟ اس نے کہا ہے. مولوی صاحب آیا، اس نے کہا نہیں سارے علماء کو بلائیں، سب لوگ کٹھے ہوں، میں پھر بتاؤں گا، بات ہوگی. عوام کٹھی ہوئی، علماء حضرات کٹھے ہوئے. ہاں جناب آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ کتا حلال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دیا ہے، پر غلطی ہو گئی مجھ سے، غلطی سے منہ سے نکل گیا. اس نے کہا جی اتنا رولا بنا کے پورے علاقے میں، اب کہہ رہے غلطی سے منہ سے نکل گیا. اس نے کہا جی جانتا ہی کوئی نہیں تھا بندہ مجھے پورے علاقے میں، اتنا عرصہ ہوگا یہاں پہ، میں بھی تو ادھر رہتا ہوں، میں بھی کوئی ہوں ادھر. تو چلو اس بہانے میں نے کوئی شہرت مل جائے، کوئی 4 بندے میرے جاننے والے بھی ہو جائیں. تو اس لیے پھر میں نے یہ ٹرک استعمال کیا. تو کئی مشہور ہونے کے لیے ایسا عجیب و غریب کوئی کام کر دیں گے کہ چلو علاقے میں بندہ جانتا کوئی نہیں ہے، کوئی تو جانے گا نا. کوئی ایسا واقعہ اس نے کر دیا تو گمنامی اچھی ہے. کوئی جانے یہ درست نہیں ہے، نہ جانے اس کے فضائل ہیں. اگر اللہ پاک بن مانگے شہرت عطا فرما دے، ہم نہیں خود کر رہے کچھ کوشش، ہاں اللہ نے عزت دے دی، شہرت دے دی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے. پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے. یعنی آخرت کا گھر جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں غلبہ اور بڑائی نہیں چاہتا، نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے، جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسرے کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. اللہ، جوتے کا تسمہ تو دور کی بات، ہمارے ہاں تو ہر بات میں مقابلہ ہوتا ہے. میرا جوتا ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر ایسا ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، میرے کپڑے ایسے ہوں نا بس لوگ دیکھیں تو واہ واہ، میرے بالوں کا سٹائل ایسا نا لوگ دیکھیں کہ واہ واہ کر اٹھیں. ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. ہاں نیکیوں میں جہاں کرنا چاہیے کمپٹیشن وہاں نہیں ہے، نیکیوں میں نہیں ہے کہ اس نے 1000 درود پاک پڑھے، میں کل سے 2000 کروں گا، میں ان کے مقابلے میں ہوں گا. اب ادھر نہیں ہے، فلاں تو نفل پڑھتا ہے 2 پڑھتا ہے، میں 4 پڑھوں گا، میں اتنی عبادت کروں گا. مقابلہ ان چیزوں میں ہونا چاہیے، ان میں نہیں ہے. اور چیزوں میں، اس کی گاڑی ایسی تو میری گاڑی ایسی ہو، اس نے گھر ایسا بنایا تو میں ذرا اور یونیک قسم کا گھر بناؤں، اور اچھا گھر بناؤں، میری چیزیں لوگ دیکھیں تو واہ واہ کر اٹھیں. تو اس مقابلے سے مقصود کیا ہے؟ حب جاہ، شہرت، عزت، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری چیزیں دیکھیں، واہ واہ پکاریں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. کاش حب جاہ، حب مدح یعنی منصب اور تعریف کی خواہش سے نجات نصیب ہو جائے. اسی طرح ایک وصف ہے جو حضور کا دوست بنانے والا ہے، بقدر کفایت روزی پر صبر کر لینا. یہ بے صبری غریب سے لے کر امیر تک یہ معاملہ پایا جاتا ہے، چاہے مڈل کلاس کا ہو، نچلی کلاس کا ہو، اوپر کی کلاس کا ہو، جس لیول کا بھی ہے نا وہ راضی نہیں. 10 لاکھ کمانے والا بھی راضی نہیں ہے، 50 لاکھ کمانے والا بھی راضی نہیں ہے، اس کی خواہشات آگے مزید اور بہت ساری ہیں. غریب آدمی بھی راضی نہیں ہے. تو یہ وصف وکانہ رزق ہو
کفافن فصبر علی ذالک، بقدر کفایت روزی پر صبر کرنے والا ہو، یعنی اللہ پاک نے اسے جتنا رزق دیا ہے اس رزق پر قناعت کرنے والا ہو، خوش ہو، یا اللہ جو تو نے دیا میں راضی ہوں۔ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کی تھوڑی عبادت پر بھی راضی ہو، تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اسی پر خوش رہنے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہو۔ خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شاہ انبیاء مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، بس اللہ تو راضی ہو جا۔ تاج شاہی نہ دو، بادشاہی نہ دو، بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر تم معمولی روزی پا کر بہت شکر کرو تو اللہ پاک تمہارے معمولی اعمال کی بہت قدر فرمائے گا۔ میری تنخواہ تھوڑی ہے، میری آمدنی تھوڑی ہے، میرا جو بھی سورس آف انکم ہے وہ تھوڑی ہے، گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ پاک تمہارے تھوڑے عمل کو بھی اس کی بھی زیادہ قدر کرے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، بس اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کی آمدنی بقدر گزر بسر ہو، اور وہ اس پر قناعت کرے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ایک تو مسلمان اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے، اور ایمان ملنے کے بعد، اسلام کی ہدایت ملنے کے بعد آمدنی اس کی تھوڑی سی ہے، بس مشکل سے گزار ہو رہا ہے، گھر کے بندے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، گزارا چلا رہا ہے، سرکٹ چلا رہا ہے، فلاں کے بچے تو اتنا کچھ ان کے پاس سہولتیں ہیں، اتنا کچھ ہے، میرے بچوں کے پاس کم ہے، فلاں تو اتنے روزانہ اتنے فروٹ کھا جاتے ہیں، تو میرے کو تو گزارا چل رہا ہے، کھانے بھی وہ یوں کھاتے ہیں تو ہم یوں کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچ سوچ کے خواہ مخواہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، اس کے پاس گئے تو ہمارے پاس گئے۔ اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایسوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ جو بقدر آمدنی، جو بقدر گزر بسر ہو، گزر نظام چل رہا ہے، ڈنگ ٹپا رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، آج کا ٹھیک ہے نظام چل گیا، چلو کل کا چل جائے گا، تو وہ اس پر قناعت کرے تو اس کے لیے خوشخبری۔ ایک حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر جنت میں جو چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے جیسے چاہیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم حساب کتاب دے چکے ہو، کیونکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد نا میدان قیامت کی طرف سب کی دوڑ ہوگی، اور وہاں ننگے پاؤں، ننگے بدن، سورج سوا نیزے پر، پسینے میں پسینہ، ڈبکیاں کھا رہے ہیں، یہ سارے بڑے حشر کے معاملات عجیب و غریب ہوں گے، بڑے سخت معاملہ ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لیکن یہ خوش نصیب قبروں سے اٹھتے ہی وہ سارے مراحل جو پریشان کن ہیں اس سے ہٹ کے سیدھا اڑ کے جنت میں پر مل جائیں گے ان کو۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیا حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پوچھیں کیا تم پولیس صراط سے گزر چکے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا بھی نہیں پولیس صراط کو۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم تو ڈائریکٹ قبر سے اڑ کے جنت میں آ گئے۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے کہ ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تم کیا کرتے تھے، کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے تم اتنے مراحل سے بچ کے ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مرتبے پر پہنچے۔ 2 عادتیں تھیں۔ پہلی کہ ہم تنہائی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اکیلے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور دوسری عادت تھی کہ ہم اللہ کے عطا کردہ تھوڑے سے رزق پر راضی رہتے تھے، جو اللہ نے دیا نا بس ہم اسی کی رضا پہ راضی۔ تو خوشی پانے کے بھی لوگ بڑے بڑے طریقے بتاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے لیکچرز لوگ اس پہ سنتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں کہ یوں کریں تو خوشی ملے گی، زندگی خوش گزارنی ہے تو یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ تو ایک بڑی پیاری بات ہے، ساری باتوں کا نچوڑ کہہ لیں کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے نا وہ خوش ہے۔ اگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے نا تو پھر تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو مقدر کیا ہے، جو ہے جس میں رب
دکھ دے کے ہمیں دکھ دیے جے سونا میرے دکھ ویسے راضی میں سکھ نو چلے پاواں. رب نے بیماریاں دی ہوئیں تو اس اللہ کی رضا میں خوش ہو جائے. رب نے پریشانیاں دی ہیں اس کی رضا میں خوش ہو جائے. زندگی دکھوں بھری گزر رہی ہے, سب نے چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, بال بچے چھوڑ گئے, بیوی چھوڑ گئی, ماں باپ چھوڑ گئے, بہن بھائی چھوڑ گئے, سب چھوڑ گئے. بھائی اللہ کی رضا پھر بھی راضی رہے, خوش رہے کہ ٹھیک ہے. جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جاتا ہے اتنے اس پہ تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں, یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں, اس کی بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے, اس کے سارے قریبی چھوڑ جاتے ہیں. سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص مقام مل رہا ہے جس لیے میری ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی ہے, میرے قریبی بھی مجھے چھوڑ گئے. کئی لوگ اسی ٹینشن میں کتنی بیماریاں لگا لیتے ہیں خود کو, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا, اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا. جو رب کے تھوڑے رزق پر راضی رہیں گے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے. نہ وہ میدان معاشر کا رخ کریں گے, نہ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائیں گے, نہ حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, نہ پولیس صراط سے گزرنا پڑے گا. پولیس صراط تو بال سے باریک ہے, تلوار کی دھار سے تیز ہے. اب وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو ان سارے مراحل سے بچتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے اڑ کے. کاش ہم بھی اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں اور پھر جنت پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور یہ بڑا ہی پیارا نسخہ ہے ڈائریکٹ جنت میں, یعنی قبر سے ڈائریکٹ جنت میں جانے کا. اس کو دوہرا بھی لیتے ہیں. پہلا عمل کون سا تھا؟ قبر سے اڑ کر, جس کو پر ملیں گے ان پروں سے نہ وہ سیدھا قبر سے اٹھتے ہی جنت میں چلا جائے گا. بیچ کے معاملات سارے میدان معاشر کے, 50,000 سال کا ایک دن, پسینے میں ڈبکیاں کھانا, اور یہ زمین تانبے کی ہوگی, ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑا ہوگا, حساب کتاب ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, پھر میزان کا معاملہ, پولیس صراط کا معاملہ, یہ سارے بیچ کے مشکل مراحل سارے اوکے ہو جائیں گے. پر ملیں گے بندہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے پہلی چیز کون سی تھی؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اس کی رضا جس کا امن اسی پہ. اور دوسرا کیا تھا؟ قناعت, جو دیا اس نے نا بس اسی پہ راضی رہنا. تو یہ دو عمل ہم آج سے کوشش کریں اپنا لیں تاکہ ہمارے لیے معاملات میں آسانی ہو جائے اور آخرت میں ہم قبر سے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.